اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابناء ہذان امامان قاما او قاعدہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چند فضائل امام حسن علیہ السلام جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اطہر سے آپ کے لیے نکلے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے ایک چیز جو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خاصہ بن گئی، وہ یہ تھا کہ کبھی کسی نواسے کو کسی نانا نے بیٹا نہیں کہا تھا سوائے امام حسن اور امام حسین کے، اور یہ اس وقت کہا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کے گھر آئے، اور جب امام حسن علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو کہنے لگے کہ اے علی، آپ نے میرے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ اور روایت کے جملے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ ایو شئین سمیت ابنی، کہ میرے اس بیٹے کا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ تو نہیں کہا کہ اس مولود کا نام آپ نے کیا رکھا ہے، نہیں کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے۔ اور اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی اس دنیا میں تو جناب رسول خدا آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا علی، آپ نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو یہ نبی کا بیٹا ہونا یہ امام حسن علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاصہ بن گیا تھا کہ جب بھی اصحاب رسول کوئی بھی شخص آپ سے مخاطب ہوتا تو کم یہ کہتے تھے کہ یبن امیر المومنین، اور اکثر یہ کہتے تھے کہ یبن رسول اللہ۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کو تمام وہ چیزیں جو سنگھار کے لیے ہوتی ہیں، جو زینت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کو ان تمام چیزوں سے مزین کرے گا، اور اس کے بعد دو نوری ممبر لائے جائیں گے، اور وہ دو نوری ممبر جب آسمان کے ایک جو ہے دائنی طرف رکھا جائے گا، ایک بائیں طرف رکھا جائے گا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے ان بچوں حسن اور حسین کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن اور امام حسین سے عرش کو اس طرح زینت بخشیں گے، اور جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو عرش اتنا خوبصورت لگے گا، اس طرح خوبصورت لگے گا کہ جیسے ایک عورت بالیاں پہن کر خوبصورت لگتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ الحسن والحسین شنفا العرش، کہ حسن اور حسین عرش کی دو بالیاں ہیں، عرش کے جھومر ہیں، ایسے کہوں کہ عرش کا سنگھار ہیں، عرش کی خوبصورتی ہیں۔ تو آواز آتی ہے، جنت کی روایت ہے کہ ان الجنت قالت، کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین عرش کی دو بالیاں ہیں، تو جنت کہے گی یا رب اسکنتنی ضعفاء والمساکین، کہ یا اللہ، تو نے مجھ میں ضعیف اور مساکین کو رکھا ہے، وہ جو دنیا میں مظلوم تھے ان کو تم نے عزت بخشی اور مجھ جنت میں رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ الا ترضین انی زینت ارکانک بالحسن والحسین، اے جنت، کیا تو راضی نہیں ہوگی اس پہ کہ میں نے تجھے خوبصورتی بخشی ہے حسن اور حسین کے ذریعے؟ تو جب جنت یہ جملے سنے گی تو فماست الجنت کما تمیس العروش فرحن، تو روایت کے جملے ہیں کہ یہ جملے سن کر جنت اس طرح خوش ہوگی، اس طرح شرمائے گی جس طرح ایک دلہن خوشی سے شرماتی ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، امام حسن علیہ السلام کے جو کرم، جود و سخا پر دلالت کرتا ہے، ویسے بھی امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مدینہ میں بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور تھا۔ تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کے امام حسن علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین کے بیٹے، یبن امیر المومنین، آپ کو اس نعمت کی قسم جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، بلکہ ان نعمات کی قسم جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، میرا ایک دشمن ہے، اس دشمن سے میری جان چھڑائیں، اس سے انصاف لے کر دیں۔
تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کون سا ایسا دشمن ہے، مجھے اس کا نام بتاؤ کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ الفقر، کہ یبن امیر المومنین، میرا ایک جو دشمن ہے جو نہ ضعیف پر، جو نہ بزرگوں کی عزت کرتا ہے اور نہ طفل صغیر پر رحم کرتا ہے، میرا وہ دشمن فقر ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، غریبی ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا سر مبارک جھکا لیتے ہیں اور سر مبارک اوپر کر کے اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ لے آ۔ تو خادم جو ہے 5000 درہم لے کر آتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ درہم اس شخص کو دے دو، اور امام علیہ السلام اس شخص کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اب جب کبھی بھی تیرا یہ دشمن تیرے پاس آئے تو میرے پاس چلے آنا کہ میں تمہیں اس سے نجات دلا دوں گا۔ والسلام علیکم۔